السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سیاست کے کھلاڑی کرکٹ کے کھلاڑی کو گرانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ آصف زرداری کل شام اسلام آباد پہنچے اور آج سے بلکہ کل شام سے ہی انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے امیدوار حفیظ شیخ کو ہرانے کے لیے اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے جو باقی آخری مراحل تھے، وہ فائنل ٹچز جو ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اور آج اور کل یوسف رضا گیلانی اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں ان کے اعزاز میں عشائیہ دے رہے ہیں۔ آج عشائیہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے اعزاز میں اور کل ہوگا پی ڈی ایم کے ایم این ایز کے اعزاز میں، یعنی کل صحیح والا ہوگا پاور شو یا شو آف اسٹرینتھ جو ہوتی ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے جناب پی ڈی ایم کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، وہ پی ڈی ایم کے ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ آصف زرداری بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد آئے ہیں، وہ علیل تھے اور ان کے جو مقدمات چل رہے ہیں نیب میں، ان مقدمات کے لیے بھی وہ کبھی آتے رہے اور کبھی انہوں نے خاص طور پر ایک کورونا کیس میں ایک آدھ بار آئے اور اس کے بعد انہوں نے استثناء لیا اور ان کی صحت کی وجہ سے ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پر جو ان کی ضمانت وغیرہ ہوئی تھی، اس کے بعد میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا تھا، تو وہاں پر بھی آصف زرداری صاحب کی میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی وہ بیٹھیں گے، پیش ہوں گے، تو وہ بھی معاملہ ہے۔ لیکن اصل معاملہ تو ہے پرسوں کا سینٹ کا انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں بھی اصل گیم تو اسلام آباد والی نشست پر ہے۔ کراچی والی گیم جو آصف زرداری صاحب نے وہاں پر وہ متحدہ قومی موومنٹ کو آفر کر کے وہاں پر جو نیندیں اڑا دی ہیں حکومت کی، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اب وہ پہنچے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد میں وہ اپنی لابنگ شابنگ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ، ان کی مشاورت، ملاقاتیں، رابطے جاری ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں، اور سینٹ کے انتخابات اور اس کے بعد کی حکمت عملی، یعنی ابھی فوکس سینٹ کے انتخابات ہیں۔ لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے امیدوار، پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی حکومتی اتحاد کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب کے امیدوار، یعنی سیاست کے کھلاڑی کے امیدوار اگر کرکٹ کے کھلاڑی کو شکست دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف جایا جائے گا یا پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے؟ یہ سارے معاملات بھی ساتھ ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے جانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس سوال پر بھی اب آصف زرداری صاحب نے جو 3 مارچ کے بعد اپنے دماغ میں جو چیز ہے یا جو تجویزیں جو میرے پاس پہنچی ہوئی ہے کہ کیا کیا ڈسکس ہوتی رہی بلاول ہاؤس کراچی میں، آصف زرداری صاحب اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کیا مشورے کرتے رہے یا ان کو کیا تجویزیں دی جاتی رہی، وہ چیزیں شیئر کرنی ہے۔ صرف اتنی ایک چیز کہ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو آصف زرداری ٹرافیاں بانٹا کرتے تھے۔ جب ایک شارجہ کا میچ ہے جس کی تصویر اکثر جیالے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اکثر ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے کھڑے ہیں بطور کرکٹر، اور ایک تصویر جیالے شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر شارجہ میں کرکٹ کا کوئی جیتے تھے، شاید وہ شارجہ کپ تھا یا کوئی اور، شاید وہ ایک چھکے والا تھا جس میں جاوید میاں داد صاحب نے وہ کیا تھا، تو بہرحال وہ کپ جیتے تھے، اور اس کپ کے بعد وہ ٹرافی کے بعد وہ جو ٹرافی دی تھی عمران خان صاحب کو وہ آصف زرداری تھے۔ تو جالے اکثر کہا کرتے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تب ہم آپ کو ٹرافیاں دیا کرتے تھے، ٹافیاں نہیں، ٹرافی تو کسی اور اس میں دی جاتی ہے، لالی پاپ تو لالی پاپ نہیں، ٹرافی کرکٹ والی، کھیل والی ٹرافی وہ جو انعام و اکرام میں دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ سر جناب اگر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی اصل بنیادی پیپلز پارٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا گیم پلان پیپلز پارٹی کا تھا، آصف زرداری صاحب کا تھا کہ بھائی سینٹ کے انتخابات میں جایا جائے، ضمنی انتخابات میں جایا جائے، کوئی میدان نہ چھوڑا جائے۔ اور وہ ایک جملہ میں نے آصف زرداری صاحب کا کوٹ کیا تھا پچھلے دنوں، دوبارہ کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دشمن کو یا مخالف کو تھکاؤ، اس سے لڑو مت، اس کو بھگاؤ ساتھ ساتھ۔ اسی حکمت عملی کے تحت آصف زرداری نے، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم میں یہ تجویز رکھی تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ نظام سے باہر آ کر ضمنی انتخابات، قومی اسمبلی، سینٹ، ان سب سے باہر آ کر، آؤٹ ہو کر لڑنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھکا دیں،
تو عمران خان کو تھکائیں. عمران خان کو تھکانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب آئیں پھر ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیتے ہیں, سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیتے ہیں, اور سارا سامنے آ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اب تک آج جب یہ میں بات کر رہا ہوں, کل انتخابات کا رزلٹ جو آئے گا پرسوں, اس کے بعد تو ظاہر ہے صورتحال چینج ہوگی. تو اب تک یہ ہے کہ حکومت نفسیاتی جنگ ہار چکی ہوئی ہے, حکومت کو نفسیاتی طور پہ زیر کیا جا چکا ہے, خاص طور پر ضمنی انتخابات. اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے پاس وہ جو آفر بھیج کے ان کو مرکز میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹ دینے کے عوض سندھ سے سینٹ کی 2 نشستیں دے کر, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ زہرانے میں نہیں گئی پی ٹی آئی کے. تو نفسیاتی طور پر تو یہ شکست ہی ہوتی ہے نا, نفسیاتی طور پر بندہ بیٹھ جاتا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, آپ نے میں نے کل بھی گزارش کی تھی, اس سے پہلے بھی, کہ وہ اپنے ارکان سے ملنے تک سے کترا رہے تھے. اب وہ تب ملے, اب وہ ملنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آج سے. تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب تک تو پیپلز پارٹی جو انہوں نے کہا اس کے مطابق تو انہوں نے 100 سے 110% رزلٹ لیے, یعنی عمران خان صاحب کو تھکا دیا. ایک تاثر آ گیا کہ جناب عمران خان صاحب تنہا ہیں, ان کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو سینٹ کے انتخابات اگر جیتے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہو, تو آصف زرداری صاحب اس کے بعد لانگ مارچ کے بجائے عدم اعتماد کی طرف جانے کو دیں گے ترجیح. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی, بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے قیام گاہ پر گئے تھے, انہوں نے ملاقات کی تھی, اور ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم 3 مارچ کی یعنی سینٹ کے انتخابات کے بعد ہم اپنا سربراہی اجلاس بلائیں گے, اور اس کے بعد ہم سارا ریویو کریں گے کہ آگے جا کر کیا کرنا. ابھی تک تو فیصلہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو ہوگا لانگ مارچ, اور اس لانگ مارچ کے متعلق بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں, کل وہ پرسوں کوہاڑ میں تھے, کوہاڑ میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائیں, کوہاڑ سے جلوس لے کر لانگ مارچ آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہر شہر سے جلوس اسلام آباد کی طرف آئیں گے لانگ مارچ میں. تو 26 مارچ کے لانگ مارچ کا فیصلہ ابھی تک آج تک کے حالات کے مطابق تو وہ طے ہے کہ وہ ہونا ہے. مگر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ اب ہم اپنی حکمت عملی کے لیے دوبارہ سربراہی اجلاس بلائیں گے 3 مارچ سینٹ انتخابات کے بعد, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کو ایک امید ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی جیت سکتے ہیں, جو مولانا صاحب ظاہر ہے اب کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ جیت رہے ہیں, لیکن ان کا یہ جملہ اس کے پیچھے اصل بات وہ یہی ہے, ان کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ اگر ہم سینٹ کے انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر ہم نے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا کہ آیا ہم پہلے لانگ مارچ کریں یا پہلے تحریک عدم اعتماد. اور لانگ مارچ کے لیے آپ نے کل سن ہی لیا کہ وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب نے شکست خوردہ ہارے ہوئے, وہ غائب تھے کافی دنوں سے, میں نے اس دن گزارش بھی کی تھی کہ وہ غائب تھے, بڑے عرصے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. شیخ رشید صاحب کے لیے 1 ہفتے کے بعد پریس کانفرنس کرنا بڑا عرصہ ہوتا ہے. عام سیاسی رہنما ہوتے ہیں, عام جو وفاقی وزیر ہوتے ہیں, وہ اگر 2-4 دن میڈیا سے غائب ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. شیخ رشید صاحب اگر غائب ہو تو پھر سوال بنتے ہیں جو میں نے اس دن اٹھائے تھے. اور کل جب وہ میڈیا پر آئے تو ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ذرا بدلا تھا, بدلے سرکار نظر آ رہے تھے, اور انہوں نے سیاست پر بہت زیادہ بات نہیں کی. انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے اتنا ضرور کہا کہ جناب 23 مارچ ہے, 23 مارچ کو اسلام آباد پریڈ ہوتی ہے, اور پریڈ کے جو شرکا ہوتے ہیں وہ 24-25 تک رہتے ہیں اسلام آباد میں, لہٰذا اپوزیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ 26 مارچ کے بجائے 8-10 دن آگے کر لیں. اگر 26 مارچ کو بھی آئیں گے تو ٹھیک ہے, اگر آپ قانون نہیں توڑیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ پریڈ کے شرکا جو آئیں گے وہ 23 مارچ کو پریڈ ہوگی تو 24-25 مارچ تک چلے جائیں گے, 26 مارچ تک چلے جائیں گے. اور لانگ مارچ جب چلے گا کراچی سے آغاز ہوگا جو تجویز ہے, تو اسلام آباد آتے آتے اس کو 2-4-5 دن لگ جائیں گے, تو ایگزیکٹلی 26 مارچ کو تو اسلام آباد میں نہیں پہنچیں گے. تو شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا, اپوزیشن کو درخواست کرنا کہ لانگ مارچ آگے لے جائیں, اس کے پیچھے بھی وہی ہے کہ جناب یہ سرکار اب ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں معاملات جو ہیں وہ کہیں گڑبڑ ہو رہے ہیں. لیکن اب سارا کچھ معاملہ ہے 3 مارچ کے بعد. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 3 مارچ کو سامنے رکھ کر سربراہی اجلاس بلانے کا کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد سربراہی اجلاس ہوگا. اب اگر 3 مارچ کو یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال جس کے لیے
آج میں بیٹھا ہوں یہاں پر، ابھی ویسے تو روزانہ 2-3 بار آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو گزارش میں کرنے کے لیے آیا وہ ایک تو آصف زرداری پہنچ گئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے کامیاب، اگر بہت بڑا ہے، لیکن کیونکہ پولیٹکس میں ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے فیئر ہے تو سارا کچھ دیکھ کے چلنا جاتا ہے کہ بھائی اگر پرویز مشرف کو نکالا گیا تو پھر صدر کون ہوگا؟ پرویز مشرف کو نکالنے کے بعد یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ مشرف صاحب جو ریزائن کر کے چلے جائے اور آپ نے وہ جگہ فل کرنے سے کے لیے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا، پہلے ڈیسائیڈڈ تھا۔ آصف زرداری نے جس طرح پرویز مشرف کو نکالا تھا نواز شریف صاحب کو راضی کر کے، اور جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کیا تھا معاملہ، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پہلے مشرف کے مواخذہ چاہتے تھے، مواخذے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے شرائط عائد کر دی تھی، اور وہ شرائط بھی ایسی تھی کہ وہ ایک بار جب وہ آصف زرداری صاحب کے سامنے شرائط لے کر آگئے بیٹھ گئے، ایک اجلاس چل رہا تھا، میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں جب مواخذے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد آفیشیل اناؤنسمنٹ ہونی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے، آصف زرداری صاحب بیٹھے، نواز شریف صاحب بیٹھے، شہباز شریف صاحب، خورشید شاہ، رضا ربانی، چودھری پرویز الہی کہہ رہا ہوں، چودھری نثار علی خان، آج کل ایک ہی بات ہے، پرویز الہی اور نثار علی خان دونوں سائڈ پہ، چودھری نثار علی خان اور دوسرے شہباز شریف وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس اجلاس میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم مواخذے کی حمایت مشروط کریں گے، ہماری کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہماری مان لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، مولانا صاحب نے کہا نواز شریف صاحب سے مخاطب ہو کے کہ میاں صاحب، مواخذہ تو آپ کی فرمائش تھا، مشرف کو فکس کرنا تو آپ چاہ رہے ہیں، اور اب جب ہم فیصلہ کر رہے ہیں سارے اتحادی کے مشرف کا مواخذہ کیا جائے تو آپ شرائط عائد کر رہے ہیں۔ تو اس پر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ہماری شرائط سن لیں، ہم شرائط کے بغیر نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب نے جو گلا کرنا تھا اپنے انتہائی نفیس انداز میں انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد جناب چلے گئے سائڈ پہ، کمرے میں جا کر بات ہوئی زرداری صاحب سے، اور زرداری صاحب کے ادھر تھے نواز شریف صاحب، چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب، ادھر سے زرداری صاحب اکیلے۔ بات چیت ہوئی وہاں پر، زرداری صاحب شرائط مان کے آ گئے، اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور ان کی بعد میں آصف زرداری صاحب سے جب اپنے رہنماؤں نے، رضا ربانی صاحب، سید خورشید احمد شاہ صاحب اور دیگر جو سینئر قائدین تھے، انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب آپ نے شرائط کیسی مان لی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج اگر مجھ سے وہ میری ساری پراپرٹی بھی لکھوا لیتے، بلاول ہاؤس لکھوا لیتے، میری زمین جائیداد سارا کچھ بھی لکھوا لیتے تو میں دے دیتا، وہ کہتے شرط اگر وہ عائد کرتے اس کی تو وہ بھی دے دیتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں آگے کیا، آگے کر کے ہم نے اعلان کر دیا مواخذے کا، ہمیں مشرف صاحب کے سامنے کر دیا، اور مشرف کو پتہ ہے آپ کو مشرف کے ساتھ کون تھا، ظاہر پوری فوج کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ہمیں آگے کر دیا، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب پیچھے ہٹنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مواخذے والا معاملہ بھی ہو گیا۔ مواخذے والے معاملے کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات میں جب مواخذہ ہو گیا سارا کچھ، تو مشرف صاحب چلے گئے، تو اب صدر کس کو ہونا ہے؟ تو نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات میں کہا کہ زرداری صاحب میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر ہونا چاہیے، تو زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جناب میرے دوست بھی میرے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر ہونا چاہیے۔ تو یہ طے ہوگا، پہلے ہی طے ہوگا کہ اگر یہ بات خالی نہیں چھوڑی جاتی ہے، خال نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں تو وزیر اعظم کون ہوں گے۔ اب یہاں پر معاملہ آصف زرداری صاحب کی ٹیم، یہ میں پوری پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، آصف زرداری صاحب بہت کم باتیں اپنی پوری پارٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، ان کے جو قریبی رفقا ہیں جن کے ساتھ وہ چیزیں پہلے فائنل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پھر وہ آگے لے آتے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کی جو ٹیم ہے، وہ کور ٹیم، اس ٹیم کے ساتھ اس ٹیم نے جو آصف زرداری کو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اگر جاتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ اصلاحات درکار ہیں، اور اصلاحات کے لیے وہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکومت محدود مدت کے لیے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں تمام پارٹیاں ہوں، اور جو الیکشن اصلاحات یا آئین میں جو چیزیں رہ گئی تھیں 98ویں ترمیم کے دوران کرتے ہوئے، جس میں نیب کا خاتمہ ہے، 62-63 بہت کچھ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ایون آئینی عدالتوں کا قیام ہے، آئینی عدالت کا قیام، اور اس کے علاوہ وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے، اور بہت کچھ ہے۔ تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کرنے کے لیے، وہ جو اصلاحات ہوں گی اس کے لیے ایک محدود مدت کے لیے حکومت بنائی جائے، 5 ماہ 6 ماہ سال کے لیے، اس حکومت میں ساری جماعتیں شامل ہوں،
سوال یہ ہے کہ اس حکومت کے وزیر اعظم کون بنیں گے؟ آصف زرداری صاحب کو جواب یہ دیا گیا کہ آپ سے بہتر کوئی وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم کی تھی، جس طرح آپ نے 125 ارکان کو کی جو ہے اقلیت کے باوجود جس طرح آپ نے 5 سال پورے کروائے تھے پارلیمنٹ کو، اور جس طرح تھا وہ انتقال اقتدار پرامن طریقے سے کیا، اور میثاق جمہوریت کی تقریباً 90% شکوں پر عمل درآمد کر لیا، اور جس طرح آپ نے اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے لیے جو بھی روڈ میپ تھا آئین کے اندر وہ آپ نے شامل کیا، آئین کو اصل شکل میں بحال کرنے کی کوشش کی، تو یہ کام بھی آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سوال ہوا بلاول بھٹو، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اتنی محدود مدت کے لیے آصف زرداری صاحب ان کو لا کر ایک جو معلق پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بنا کر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا سوال ہی نہیں، کوئی آؤٹ آف کوسچن ہے۔ مسلم لیگ نون اگر کوئی بندہ دے جو اسی طرح آصف زرداری صاحب کی طرح لے کر چلے تو اس پر بھی سوچا جائے گا، جیسے آصف زرداری صاحب سب کو ساتھ بٹھا کر کرتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی صحت کا ایشو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بننے کو تیار نہ ہو۔ تو ابھی تک اگر بہت بڑا اگر ہے، اگر 3 مارچ کو حفیظ شیخ شکست کھا جاتے ہیں تو وہ شکست ہوگی عمران خان کی شکست، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت، وہ مریم نواز کو میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں، وہ ایسے نہیں کہہ رہی کہ لانگ مارچ کی ضرورت شاید پیش نہ آئے، تو اس کے بعد لانگ مارچ کی شاید ضرورت نہ ہو، اور اگر لوگ جو ٹوٹیں گے سینٹ کے لیے، وہ جو لوگ ٹوٹیں گے تو پھر وہ ٹوٹیں گے ہی اسی لیے پی ٹی آئی سے کہ سینٹ کے بعد وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے حق میں تو ان کی اپنی شامت آ جائے گی، سادہ فارمولہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے 10-15 لوگ اس طرف آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک دن کے لیے تو نہیں ہوگے نا کہ صرف حفیظ شیخ سے مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ تو عمران خان سے ہے، تو ظاہر ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں بھی ساتھ دیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ تحریک عدم اعتماد اگر حفیظ شیخ شکست کھا جاتے ہیں، گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائے گا، اور تحریک عدم اعتماد پھر ظاہر ہے کامیاب ہوگی۔ آگے مطلب کوئی سیاست میں ممکنات تو ہوتی ہیں، مطلب کم امکان ہوگا حفیظ شیخ کی شکست کے بعد، بہت کم امکان ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو۔ اگر تحریک عدم اعتماد ظاہر ہے کامیاب ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اپنے اصلاحات والے فارمولے کی طرف پی ڈی ایم کو لے کر چلے گی، فوری الیکشن کی طرف وہ نہیں جائیں گے، اور اصلاحات کے لیے پھر ظاہر ہے جو سیٹ اپ ہوگا اس سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم چاہیے۔ اس کے لیے آصف زرداری صاحب کی کور ٹیم کا خیال ہے کہ آصف زرداری سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو سب کے ناز نخرے بھی برداشت کرے، سب کو بٹھائے بھی، بار بار لوگوں کے دروازے پہ بھی جائے بھی، اور کسی کے سامنے ان کی انا آڑے نہ آئے کسی مسئلے میں کسی سے بات کرتے ہوئے، تو ان سے بہتر کوئی امیدوار نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی تک اگر پیپلز پارٹی نے کوئی نام نہیں دیا، لیکن ابھی تک جو نام آ رہا ہے عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم کا، وہ آصف زرداری کا ہے۔ آگے جا کر کیا ہوتا ہے، مسلم لیگ نون بھی کوئی نام دیتی ہے جو قابل قبول ہو آصف زرداری صاحب کی طرح، تو پھر شاید آصف زرداری پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ان کی صحت ان کے لیے اجازت نہیں دیتی، مگر اصلاحات کا ایجنڈا جو ہے وہ آصف زرداری صاحب اس کے لیے وزیر اعظم بننے والی تجویز سے متفق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔